بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ شخصیات، ملت کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، اور جن گھروں تک میری آواز میری بہنوں تک پہنچ رہی ہے، وہ سب ہم سب سے پہلے اپنے رب کے حضور صدبار شکر گزار ہیں کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر میں جمع فرمایا، نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس مبارک مجلس میں آقا نامدار رسالت مآب تاجدار دو جہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کرے جب تک ہماری سانسیں رواں دوا رہے، ہم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاکیزہ اور مقدس گھروں میں اور ان نورانی مجالس میں اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور مصروف رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو وہ ایسی ہی مجالس میں ہو اور اسی طرح اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں ہو۔ میں ابھی آپ حضرات کے ہاں اس پروگرام سے پہلے جو تعزیتی نشست تھی، اس میں جو یہاں کے چنندہ حضرات حضرت مولانا صوفی عبدالعزیز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا، میں ان تاثرات کو سن رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ کی اس مدرسے کی انتظامیہ کو اور مولانا ارشاد صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس تعزیتی نشست کے انعقاد سے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو بہت مبارک بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں جب ان کی قربانیوں کا تذکرہ سن رہا تھا کہ وہ شخص بھوکا اور پیاسا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں، کبھی اس ڈگر کبھی اس ڈگر، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی اس گھر کبھی اس گھر۔ دوستو، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، یہ 32 دانتوں کے بیچ میں اس زبان کا چلانا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے حالات کی منظر کشی کیا کریں۔ اور ہماری قوم میں بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ایک ایسی خامی ہے جو ساری خوبیوں پر پانی پھیر جاتی، وہ یہ ہے کہ ہم جیتے جی اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے، ہم جیتے جی کام کرنے والوں کے کام کو نہیں پہچانتے، ہمیں انتظار ہے کہ یہ مرے گا، اس کے بعد اس کے قصیدے پڑھے جائیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں کوئی ان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی ان کا دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ساری عمر گزارنے کے بعد یہ آس اور حسرت لے کے چلے جاتے ہیں، کاش کوئی ہمارے پاس بیٹھتا، ہمارا درد سنتا، کوئی ہمارے پاس بیٹھتا، ہماری بات سنتا، کوئی ہمارے پاس بیٹھتا، ہمارا غم ہلکا کرتا۔ میں سماج کے طبقات سے اور یہاں بیٹھے ہوئے بڑے حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علماء کی قدر کریں، ان بزرگان دین کی قدر کریں۔ آج جو باغ و بہار آپ کو نظر آ رہی ہے، آج اس شرک و بدعات کے اس سمندر میں اگر توحید و رسالت کے یہ دیے نظر آ رہے ہیں،
کہ ان بڑوں کی ان دعاؤں کا اثر ہے، ان سحر گاہی دعاؤں کا اثر ہے، جن دعاؤں کو کبھی آپ دیکھ ہی نہیں پائے، اس لیے کہ وہ دعائیں کرنے والے تب کیا کرتے جب ساری کائنات سوئی ہوتی تھی۔ چاہے مولانا فیروز الدین خاکی علیہ رحمہ ہوں، چاہے مولانا عبدالعزیز صاحب جو منجا کوٹ تشریف لے گئے وہ ہوں، چاہے صرف عبدالعزیز یا اور بھی جو یہاں کی بہت بڑی بڑی شخصیات رہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے کبھی بھی ان جواہر کو پہچانا نہیں، ان کی قدر نہیں کی۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی قدر کرنی چاہیے۔ اور علماء چاہے وہ نوجوان ہی ہوں، چاہے علماء نوجوان ہی ہوں، یہ جوان پیڑھی کیوں نہ ہو، ان کی دلجوئی کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ اگر آپ دانشمندی کا مظاہرہ کریں، آنکھیں بند کر کے کچھ لمحے کے لیے یہ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس یہ مدارس نہیں ہے، یہ مساجد نہیں ہے، یہ رونقیں نہیں ہیں، یہ وعظ و نصیحت کی مجالس نہیں ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کتنی ویران ہے، کتنا اجاڑ پن ہے۔ اس لیے روح کی غذا علماء دیں گے، روح کی غذا صلحاء دیں گے، روح کی غذا ہمارے بزرگان دین دیں گے۔ اس لیے خود بھی دینی ماحول سے جڑیے اور اپنی اولاد کو بھی اور نوجوانوں کو بھی دینی ماحول سے جوڑیے۔ بہرحال یہ معروضات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ میں مولانا علیہ رحمہ پر جو آپ کے تاثرات تھے وہ سن رہا تھا اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ سن رہا تھا، تو مجھے خیال گیا کہ میں اپنے درد دل کو میں بھی کہہ دوں، اپنے احساس کو میں بھی آپ تک پہنچا دوں کہ جیتے جی اللہ والوں کی قدر کر لیا کرو۔ جانے کے بعد جتنی چاہیں آپ قصیدے پڑھیں، اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مولانا فنا فی اللہ تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں۔ شاید ان کے پاس کار نہیں تھی، کوٹھی نہیں تھی، بنگلہ نہیں تھا، لاؤ لشکر نہیں تھا، لیکن دوستو کون جانے یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس شان کے آگے جو اللہ کے ہاں ان کو ملے گی۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے حوالے سے آج کا جو میرا موضوع ہے اور جو مجھے میرے عزیزوں نے حکم کیا ہے، اور آج جو یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول، اس ماہ ربیع الاول کو ایک عظیم سعادت حاصل ہے، اس کو ایک عظیم نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت ہے کہ اسی ماہ مقدس میں تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، آقا نامدار رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حضرات مجالس میں بیٹھتے ہیں، محافل میں بیٹھتے ہیں، جلسوں میں آتے جاتے ہیں، گاہے گاہے سیرت کے حوالے سے یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں بعثت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مصائب کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ آپ کا جمال ہو، چاہے وہ آپ کا جلال ہو، چاہے وہ آپ کی سیرت ہو، چاہے وہ آپ کی صورت ہو، چاہے آپ کا کردار ہو، چاہے آپ کا گفتار ہو، چاہے آپ کے شب و روز ہوں، چادر ہو، ان سب کے بارے میں آپ حضرات بخوبی بہت کچھ سن چکے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ لیکن مجھے آپ کو سیرت رسول کے حوالے سے مختصر وقت میں کچھ فکری باتیں کرنی اور ایک پیغام دینا ہے، ایک پیغام چھوڑنا ہے، اور وہ پیغام امانتاً چھوڑنا ہے کہ ہم من حیث الامت اپنے آپ کا یہ جائزہ لیں
کہ ہم روز محشر میں جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے اور جہاں ہمارا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور جب ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا اس وقت ہمارا حشر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت تک اور بعثت سے لے کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک کے حالات کو 14 صدیاں بیت چکی اور 15ویں صدی نصف ہونے والی ہے۔ مورخین لکھ لکھ کے تھک گئے، مؤلفین لکھ لکھ کے تھک گئے، واعظین بول بول کے تھک گئے، لیکن کوئی مائی کا لال، علم کا شہسوار اس بات کا دعویٰ کرنے کی جرت و ہمت نہیں کر سکا کہ ہم نے آپ پر لکھنے کا، بولنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حق ادا نہ آج تک ہوا ہے اور یہ حق ادا قیامت تک بھی انسانیت سے نہیں ہوگا۔ قیامت تک بھی انسانیت سے یہ حق ادا نہیں ہوگا، چاہے سمندر کی سیاہی بنا لو اور چاہے دنیا ساری کے درختوں کے قلم بنا لو، لکھ لکھ کے تھک جاؤ گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے لکھنے کا حق ادا کر دیا، یہ ناممکنات میں سے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے نبی کا تذکرہ جا بجا کیا ہے اور بار بار کیا ہے، احترام کے ساتھ کیا ہے، پیار و محبت کے ساتھ کیا ہے، نرالے انداز میں کیا ہے، باقی انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، مگر اپنے حبیب کا نام نہیں لیا۔ کہیں یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، الگ الگ ناموں سے، یا ایھا النبی۔ یہ حبیب کا احترام تھا محبوب کے لیے، یہ حبیب کا پیار تھا محبوب کے لیے۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذکر کی بلندی کا جو ذکر کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، بہت بلند کر دیا۔ آذان ہوتی ہے، دنیا کی سب سے پہلی آذان فیجی میں ہوتی ہے، وہ آذان ابھی ہو رہی ہوتی ہے تو نیوزی لینڈ میں آذانیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں ابھی آذان کا وقت ختم نہیں ہوتا تو برونائی میں آذان شروع ہو جاتی ہے، برونائی میں ابھی آذان کا وقت ختم نہیں ہوتا تو برما میں آذان شروع ہو جاتی ہے، برما میں ابھی آذان ختم نہیں ہوتی تو سنگاپور میں آذان شروع ہو جاتی ہے، سنگاپور میں ابھی آذانیں ختم نہیں ہوتی تو ملائیشیا میں شروع ہو جاتی ہیں، ملائیشیا میں ابھی ختم نہیں ہوتی تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتی ہیں، انڈونیشیا میں ابھی شروع نہیں ہوتی تو ہندوستان سے، پاکستان سے، پھر عرب ممالک سے، یوں گویا دنیا کا کوئی لمحہ، دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس وقت اللہ اور اللہ کے حبیب کے تذکرے دنیا کے لاؤڈ سپیکر سے بلند نہ ہوتے ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم آپ کے ذکر کو اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے کہ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوگا، ایسا خالی نہیں ہوگا 24 گھنٹے میں جب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ نہ لیا جاتا ہو۔ آپ سے مجھے اتنی محبت ہے، آپ کا میں اتنا احترام کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو،
جس نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا گیا، جس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا گیا، ہم اور آپ اس امت سے. سبحان اللہ. دوستو، اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی کرو، اور نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کا احساس بھی کرو، اور احساس کے بعد اس کا اظہار بھی کرو. خالی اللہ کی نعمتوں کو استعمال مت کرو. جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے، اس کا اظہار نہیں کریں گے، اس کا احساس نہیں کریں گے، تو لو دوستو، بندگی کا حق تو ویسے بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کتنے خوش نصیب اس معنی کر ہیں کہ ورنہ ہماری پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں ہو سکتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں ہو سکتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں ہو سکتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہو سکتی تھی. لیکن ہمیں جیتے جی یہ سانسیں جو جاری ہیں، ہم ہزار برے سے ہی، ہم خیر القرون کے زمانے سے بہت دور سے ہی، لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کی امت میں ہیں، جو تمام امتوں کی سردار ہے. ہمارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے. یہ شرافت و اعزاز، یہ احترام، یہ اکرام، یہ نصیب ہوا ہے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے وسیلے میں. لہذا اللہ کی اس نعمت کو محسوس کیجئے، اور اللہ کی اس نعمت پر سجدہ شکر بھی ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات زندگی ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی ذات کی بات کریں تو آپ کا حسن و جمال، آپ کی وجاہت و شباہت، اس کے بارے میں تو علماء جانتے ہیں. شمائل ترمذی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شباہت پر، وجاہت پر، آپ کے چہرہ انور پر کتنا کچھ لکھا ہے امام ترمذی نے اور علماء نے اور صلحاء نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کی مسکراہٹ سے نکلنے والی چمک دیواروں پر اس کا اثر ہوتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مصافحہ کرتے تھے اس کے ہاتھوں سے خوشبو کئی دنوں تک نہیں جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں اس بچے کے سر سے کئی دنوں تک خوشبو نہیں جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ گزر سے گزر جائیں تو سب کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی عطر لگا رکھتے تھے ہر وقت. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے اپنا محبوب بتایا اس میں ایک چیز ہے خوشبو، عطر. چونکہ آپ خود معطر تھے تو آپ کو عطر سے پیار تھا. آپ کی یہ خوشبو بغیر عطر لگائے ہوئے دنیا کو محسوس ہوتی تھی. آپ کے اخلاق کی بات کریں، آپ کے اخلاق کریمانہ کی بات کریں تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کی مختلف خصوصیات بیان کی. سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کے تخت کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو ایسا تخت سلیمانی دیا تھا کہ جس پر بیٹھ کے وہ جہاں چاہیں جدھر چاہیں جا سکتے تھے. چرند اور پرند اور انسان اور حیوان سب ان کے تابع تھے. جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی اللہ نے داؤدی کا ذکر کیا کہ وہ ایسی قرات کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کی قرات کو سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے. اس قدر مٹھاس سریلا پن تھا. موسیٰ علیہ السلام ید بیضا لیے بیٹھے ہیں، ہاتھ یہاں رکھیں نکالیں تو سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جائے.
عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے کھلونے بنائے تو ان میں زندگی پھونک دیں، وہ اڑنا شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودیں تو آگ گل و گلزار ہو جائے۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی جامع صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، اپنے محبوب کی باری آئی، تو جانتے ہو کون سی خوبی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سلیمان کے تخت کے مقابلے میں، داؤد کی لہن داؤدی کے مقابلے میں، ابراہیم کی اس گل گلزار کے مقابلے میں، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کے مقابلے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب آپ کے اخلاق ایسے بلند ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے اخلاق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور لکھا ہے مفسرین نے، مورخین نے، کہ اخلاق کے اعتبار سے اللہ کے نبی اس قدر حلیم تھے، اس قدر کریم تھے، اس قدر بردبار تھے کہ اگر ایک بچہ بھی آپ کی انگلی پکڑتا، وہ بچہ جہاں تک انگلی نہ چھوڑتا اللہ کے نبی وہاں تک ساتھ ساتھ جاتے، جہاں وہ بچہ انگلی چھوڑتا اللہ کے نبی وہاں سے واپس آ جاتے۔ یہ اخلاق کریمانہ تھے، یہ اخلاق حسنہ تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ وہ گر تھے، یہ وہ گن تھے، یہ وہ اوصاف تھے جن کی بدولت یہی اوصاف منتقل ہوئے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اولیاء میں، صلحاء میں، علماء میں، مبلغین میں، واعظین میں۔ یہی وہ اوصاف تھے جس کی بدولت اسلام پوری دنیا پر دیکھتے 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 چھا گیا۔ ورنہ ظاہر کے اعتبار سے جس قلیل مدت میں اسلام دنیا میں پھیلا ہے اس کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک صحابی جہاں گیا، وہ بر اعظم افریقہ میں گیا، وہ بر اعظم امریکہ میں گیا، وہ بر صغیر ایشیا میں آیا، جہاں جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ پہنچے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی دیانت امانت کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلتا کر دیا۔ جہاں وہ بیٹھے ان کے کردار کی خوشبو سے پورا خطہ منور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اگر یہ اسلام ہے، اگر یہ کردار ہے، اگر یہ گفتار ہے، اگر یہ اخلاق ہے، ہم ساری دنیا کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں آنے کو تیار ہے۔ یہ وہ داعیانہ صفات تھی، یہ وہ کردار تھا، یہ وہ کردار کی خوشبو تھی جو نہ آج مجھ میں ہے، نہ آپ میں، نہ اس قوم میں ہے، نہ اس ملت میں ہے، نہ اس امت میں۔ کہاں سے آئیں گے کردار؟ آج بے نمازی بھی بد اخلاق، بے نمازی کی بات چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کی بات چھوڑ جو مدرسوں سے نہیں جڑے، جو مسجدوں میں نہیں آتے جاتے، جو دینی مجالس میں نہیں آتے جاتے، ان کی بات چھوڑ دیجئے۔ ہم اپنی بات کریں جو مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، جو ہم علم کو جانتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں، جو جماعت میں جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں دوستو، اپنا جائزہ لیں، مجھے لگتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اپنے اخلاق سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر والے ہم سے دکھی، ہمارا پڑوسی ہم سے دکھی، ہمارے رشتہ دار ہم سے دکھی، ہمارے گاؤں والے ہم سے دکھی۔ کیوں؟ کہ اخلاق حسنہ کی دولت سے ہم محروم ہیں۔ ہمیں لفظ جی کر کے بولنے میں تکلف محسوس ہوتا ہے، ہمیں جی بولنے میں اور محسوس ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ نہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے، نہ کوئی بردبار ہو سکتا ہے، نہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، نہ کوئی بہادر ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی اخلاق و محبت سے پیش آتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے سے بھی اخلاق حسنہ سے پیش آتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا عار محسوس ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے محبت اور اخلاق سے پیش نہیں آتے؟
اس وقت من حیث القوم ہم جن کرائسس کا شکار ہیں، جن حالات کا شکار ہیں، اگر موٹے طور سے اگر آپ اور میں مطالعہ کریں اور ریسرچ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے بگاڑ کی کوئی ایک وجہ پتہ چلے، کوئی ایک بڑی وجہ کا پتہ چلاؤ، کسی ایسی غلطی کی نشاندہی کرو جو قوم سے ہو رہی ہو اور جس کی وجہ سے قوم کو سزا مل رہی ہو، میں سمجھتا ہوں ہماری بد اخلاقی ایک بہت بڑی وجہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی خوبی کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ آپ اخلاق حسنہ کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، تو کیوں ہم اور آپ اس بات کا احتساب نہیں کرتے کہ آج اخلاقی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے؟ اور جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاقی کردار کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس وقت صرف یہ نہیں کہ ہم میٹھے بول بولیں، بلکہ یہ جو مورل کریکٹر ہے،